اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ ان کے جو ہے وہ دل کے والو بند ہو رہے ہیں یا شریانیں تنگ ہو گئی ہیں اور ڈاکٹر ان کو آپریشن کا کہہ رہے ہیں، اور ان کو بلاکیج کا مسئلہ بھی ہے، یعنی جس کو آپ انجائنا کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بڑے بھاری لاکھوں کی بات کر رہے ہیں، 7 8 9 لاکھ ہر ہاسپٹل اپنا اپنا ریٹ دیتا ہے۔ کوئی اسٹنٹ ڈالنا ہے، کوئی یہ کرنا ہے، کوئی وہ کرنا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں یقین کیجئے کہ امیر جو بہت ہی امیر ہو وہی جو ہے وہ شاید اب میڈیکل کا علاج کرا سکے گا۔ تو وہ لوگ جو ہم جیسے ہیں، جو کہ پاکستان سے ہی کماتے ہیں اور اپنی حلال روزی میں ہی جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی جن کا ہے، ان کے لیے اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا رب العزت اب ان کو تو جو ہے وہ پریشانیوں سے محفوظ ہی رکھ یا رب العزت، اب کوئی بیماری نہ آئے، کیونکہ کوئی بھی بیماری جو ہے اب وہ بہت مشکل ہے، اس کا علاج، اس کے اخراجات، جہاں بجلی کے بل ہی نہیں ختم ہو رہے، ساری کی ساری کمائیاں بجلی کے بلوں میں جا رہی ہیں اور آگے اور بڑھنا ہے، تو بڑا ہی مشکل ہے۔ تو جب کوئی ایسی کال کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ بڑا ہی دکھ ہوتا ہے سن کے کہ ہاسپٹلز والے بھی اب اتنا پیسہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹلز بیسیکلی ناظرین اب کاروبار بن چکا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے کاروبار بن چکے ہیں، ہمارے کالجز، یونیورسٹیاں، یہ سب کاروبار بن چکا ہے۔ یقین کریں کہ میں جب پردیس سے آیا تو میں نے بھی یہی سوچا کہ چلو ایک سکول کھول لیتے ہیں، کاروبار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیریکٹر بلڈنگ کا میٹر ہوتا ہے بچوں کے، تو اس لیے پھر میں نے کہا نہیں، اتنی بڑی ذمہ داری لینا بڑا مشکل کام ہے، اس کاروبار سے تو اللہ چلو بچائے ہی۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ لوگ اپنا گھر بیچ کے بھی علاج کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا جی کہ اگر آپ نے آپریشن 1 ہفتے کے اندر کروایا تو آپ کی جان جا سکتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں نہیں کرواؤں گا، وہ تو کہے گا میری گاڑی بیچو، میرے گھر بیچو، میرے پاس زیور جو بھی ہے وہ بیچو، کچھ بھی ہے بیچو، میرے گردہ بیچ لو لیکن میرے دل کا آپریشن کر دو کہ ایک گردے سے میں زندہ رہ سکوں گا۔ تو حالات بڑے ٹف آ چکے ہیں، اس لیے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں سمجھنے کی کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العزت اس ملک میں کسی کو بیمار مت کرنا۔ یہاں پر جو ہے وہ ہر طرف ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اپنے اخراجات بڑھ چکے ہیں، اور وہ لوگ اب وہ کروڑپتی بن چکے ہیں، اب وہ ارب پتی بننا چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی لوگ اب طب نبی کی طرف آئیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج بتائے ہیں، اب لوگ اسی طرف آئیں گے اور اسی میں ہی شفا پائیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ اگلے چند اور مہینوں کی بات ہے، سالوں کی بات نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا علاج ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھ لیجئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل کے والو بند ہے، شریانیں جو ہے ان میں رکاوٹ ہے یا تنگ آ چکی ہیں، بلاکیج ہے، ڈاکٹر بائی پاس کا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو اگر لیٹ سے کہ سٹنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ علاج کریں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ودن 15 to 20 days، 15 سے 20 دن کے اندر ان کے دل کے وال جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور شریانیں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جو تنگ تھی وہ کھل جائیں گی۔ انجائنا کی شکایت تھی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت زیادہ سانس رکتی اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی، وہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ رب کریم بڑا غفور الرحیم ہے، رب کریم بہت غفور الرحیم ہے۔ جب ہم انشاءاللہ اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے علاج کریں گے، یا جو کہ اسلامی قوانین کے تحت یا اسلامی تاریخ میں جو حکیموں نے علاج بتائے ہوئے ہیں، جب ان پہ کرتے ہیں اور شفا اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ شفا ضرور دیتا ہے۔
تو ناظرین وہ لوگ کیا کریں جن کو یہ تکلیف ہو چکی ہے، ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ نے اپنے گھر پہ ہی کیا کرنا ہے کہ اناردانہ جو ملتا ہے نا، جس کو چٹنی میں ڈالا جاتا ہے، جو سوکھے ہوئے انار کے دانے ہوتے ہیں، وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تقریباً 2 چمچ اناردانہ لے کے 2 چمچ وہ تقریباً 2 کپ آپ نے بنانے ہیں، اس کا جوشاندہ بنانا ہے، جیسے قہوہ بناتے ہیں پتی کا، ایسے ہی اس اناردانے کو پانی میں ڈال کے پکانا ہے۔ پکانے کے بعد اناردانے کے اوپر کے جو سرخ اجزاء سارے کے سارے ہوتے ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، مل جائیں گے پانی میں، پانی کا رنگ سرخ ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ جیسے سرخ شربت ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں اناردانے کا جوشاندہ۔ جب وہ 1 کپ پانی بچ جائے اس میں سے تو آپ نے وہ پینا ہے، بے شک ہلکا سا نیم گرم رہے، ہلکا سا نیم گرم رہے، تو وہ آپ نے روزانہ فی الحال 1 کپ پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے اندر آپ کو بیج ملیں گے جو کہ انار کے رہ جاتے ہیں، ان بیجوں کو آپ نے چبا کر کھانا ہے، ان بیجوں کو پھینکنا نہیں ہے، چبا کر کھانا ہے۔ یہ روزانہ کا آپ کا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر نے اگر یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھ چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 اخروٹ روزانہ لینے ہیں، 2 اخروٹ لے کے آنے ہیں، یعنی پورا اخروٹ گول گول اخروٹ، اور پھر روزانہ 2 اخروٹ توڑ کر اندر کی گریاں ان کی کھانی ہے روزانہ 2 اخروٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے علاج کرنے ہیں، یہ آپ کے لیے مسٹ ہے، یہ آپ کے لیے مسٹ ہے۔ اگر ہو سکے تو شوگر اگر آپ کو نہیں ہے انشاءاللہ تو روزانہ صبح اٹھ کے نہار منہ نیم گرم پانی کا 1 گلاس، اس میں 1 چھوٹا چمچہ شہد کا، ہنی کا، یہ مکس کر کے روزانہ آپ نے صبح پینا ہے۔ اور صبح پھر آپ نے کچھ اذکار کرنے ہیں، یہ ذہن میں رکھ دیجئے گا، اور کچھ پرہیز بھی کرنے ہیں، ان پہ بھی آپ نے غور سے آپ نے جو ہے وہ سننا ہے کہ پرہیز کیا کیا کرنا ہے۔ آپ نے اور کیا کیا کرنا ہے کہ 1 سبز الائچی روزانہ کھانے کے بعد یہ آپ نے دانتوں میں چبا کے اس کا رس چوسنا ہے، اور اس کا جو باقی ماندہ حصہ بچتا ہے، جو اس کے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی پھینکنے نہیں ہیں، وہ کھا جانے ہیں، لیکن اس کو دانتوں میں چباتے رہنا ہے کہ اس کا عرق جو ہے وہ آپ تک جاتا رہے۔ یہ آپ نے غور سے کرنا ہے، 1 کی بجائے 2 الائچی بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جو آپ نے پہلے ذکر سن لیجئے، پھر میں پرہیز بتاتا ہوں۔ ذکر یہ ہے کہ یا سلام یا اللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا رحمان یا رحیم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اس کے بعد آیت کریمہ 40 دفعہ صبح، 40 دفعہ شام، اور یا وہاب روزانہ 313 مرتبہ، یا وہاب روزانہ 313 مرتبہ کا جو ہے یہ آپ نے ورد کرنا ہے یاد کے ساتھ۔ اور آپ نے ایک چیزوں کی جو ہے وہ احتیاط یہ کرنی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کہ تلی ہوئی چیزیں آپ نے بالکل نہیں کھانی۔ پراٹھا ایبسلوٹلی ناٹ، پراٹھے کا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دشمن ہے آپ کی صحت کا، پراٹھا بالکل آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور کوشش کیجئے اگر ہو سکے تو جو کا دلیا صبح جو ہے وہ پانی میں پکا کر اس میں جو ہے وہ دودھ اور تھوڑا سا شہد ملا کر ٹیسٹ کے لیے، یہ آپ اگر ناشتے میں کھائیں گے تو اور بھی آپ کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ یہ مکمل ایک سیٹ ہے، اور یقین کریں کہ اگر آپ یہ 25 دن کریں گے یہ سارا عمل جو ہے تو انشاءاللہ جو شاندہ میں نے آپ سے کہا 15 سے 20 دن، باقی یہ تقریباً 25 دن سے اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اس کے بعد جا کے اپنے ٹیسٹ کروا لیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو اب نہ سانس چڑھ رہا ہے، نہ اب وہ تکلیف ہو رہی ہے، موسم بھی اچھا آ رہا ہے، گرمی کا موسم اب جا چکا ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر ہو سکے تو پنساریوں کے پاس سے جا کے سفر جل، جس کو بہی کہتے ہیں،
اگر وہ پھل اگر آپ کو مل جائے، اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بیہی کا مربع لے کے آئیں، اس کو دھو کے روزانہ 1-2 سلائسز اس کے کھا لیں۔ یہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دل کے دورے تک نہیں جانے دے گا، اور آپ کو شفا کامل عطا فرمائے گا۔ آپ بالکل انشاءاللہ جو ہے وہ صحت مند اپنے آپ کو پائیں گے۔ یہ یقین کیجئے کہ رب کریم کے احسانات ہوتے ہیں کہ ان سستی چیزوں میں اللہ رب العزت کرتا ہے کہ علاج ہو جاتا ہے، ورنہ وہی جو شروع میں نے ایک تمہید باندھی تھی، پتہ نہیں اب کسی کو فضول لگے یا کیا، یہ بڑی خاص باتیں ہوتی ہیں سمجھنے والی۔ تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔